بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 126 ہے، جس میں ہم شاعر شبرمۃ ابن الطفیل کو پڑھیں گے۔ ان کے اشعار ہیں، آئیے اسے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔ وقال شبرمہ ابن الطفیل لعمری لریم عند باب ابن محرز أغن عليه اليارقان مشوف أحب إليكم من بيوت عمادها سيوف وأرماح لهن حفيف أقول لفتيان ضرار أبوهم ونحن بصحراء الطعان وقوف أقيموا صدور الخيل إن نفوسكم لميقات يوم ما لهن خلوف۔ ترجمہ کرتے ہیں، شبرمہ کہتا ہے، لعمری میری عمر کی قسم، لعمری اس سے عربی میں قسم کانا مراد ہوتا ہے۔ لریم عند باب ابن، ریم کہتے ہیں سفید خالص ہرن، یہاں اس سے خوبصورت عورت مراد ہے۔ لعمری میری عمر کی قسم کہ ابن محرز کے دروازے کے پاس گنگنانے والی خوبصورت عورت جس کے پاس 2 صاف اور سنہرے کنگن ہو۔ لریم خوبصورت عورت، عند باب ابن محرزی جو ابن محرز کے دروازے کے پاس ہے۔ اغن علیہ الیارقان، یارقان سواران کنگن، اغن بمعنی زیادہ گنگنانے والی، ہم عربی میں کہتے ہیں تغنا یتغنا، تغنا وہ گانا گاتا ہے یا گنگناتا ہے، تو اغن علیہ الیارقان مشوف، مشوف صاف یعنی خوبصورت کنگن اس خوبصورت عورت کے پاس ہے، تو میری عمر کی قسم۔ احب الیکم من بیوت عمادها، وہ جو کنگن ہیں وہ تمہیں زیادہ پسند ہیں، تم کو ایسے گھروں سے زیادہ محبوب ہیں وہ کنگن جن کے ستون تلواریں اور ایسے نیزے ہوں جن کے لیے جھنکار ہو۔ اس سے مراد کیا ہوا؟ مراد یہ ہوا کہ تمہیں خوبصورت عورتیں اور ان کے کنگن پسند ہیں، نہ کہ تم کو جنگ وغیرہ، نہ تم کو جس گھروں میں تلوار ہوں اور نیزے وغیرہ ہوں۔ کہتے ہیں احب الیکم، وہ تمہیں زیادہ محبوب ہے، من بیوت عمادها، ایسے گھروں سے کہ جس کے ستون ہوں، کس چیز کے؟ تلواروں کے ستون، نیزوں کے ستون، لہن حفیف، لہن دوی، دوی کہتے ہیں ایسی آواز کو جب بہت ساری شہد کی مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں اور ان کی ایک آواز آتی ہے بنبناہٹ سی، تو کہتے ہیں ان کے بنبناہٹ اور گونج اور جھنکار وغیرہ پرندوں کے اڑنے کی آواز وغیرہ سے تمہیں وہ کنگن کی آواز زیادہ محبوب ہے۔ اقول لفتیان ضرار ابوہم، کہتے ہیں میں نے ان نوجوانوں سے کہا جن کا ابا ضرار ہے، ونحن بصحراء الطعان وقوف، کہ جب کہ ہم نیزہ بازی کے لیے صحرا میں کھڑے تھے، ونحن ہمارا حال یہ تھا کہ ہم نیزہ بازی کے لیے وقوف کھڑے تھے، بصحراء صحرا میں۔ میں نے جوانوں سے کیا کہا؟ اقیموا صدور الخیل ان نفوسکم، گھوڑے کے سینے دشمنوں کی طرف سیدھے کر دو۔ اقاما یقیمو سیدھا کرنا، یا سوا یسوی تسویہ، سو صفوفکم کہ اپنی صفیں درست کرو۔ صدور الخیلی یہاں پر صدور صدر ہے سینہ، گھوڑوں کے سینوں کو بالکل سامنے کرو دشمن کے۔ ان نفوسکم لمیقات یوم ما لہن خلوف، کیوں سیدھا کرو؟ کیونکہ تمہاری جانیں ان نفوسکم ایک طے شدہ دن کے لیے مقرر ہیں، لمیقات یوم، میقات ایک وقت مقرر کے لیے تمہارے نفوس ہیں، ما لہن خلوف کیونکہ وہ اس سے پیچھے نہیں رہ سکتی، موت تو آئے گی، موت ایک فیصلہ ہے اٹل، وہ آگے پیچھے نہیں ہوتا، لہذا یہاں پر بہادری دکھاؤ، یہاں پر اپنے گھوڑوں کو آگے دوڑاؤ۔ مزید آگے پڑھتے ہیں، وقال قبیصۃ بن جابر بنیی ہیضم ہوجدتمانی بطیا بالمحاولة احتیالی وعاجمت الامور وعاجمتنی كأني كنت في الأمم الخوالي فلسنا من بني جداء بكر ولكننا بنو جد النقال تفرى بيضها عنا فكنا بني الأجلاد منها والرمال لنا الحسنان من
إن وسلمى وشرقياهما غير انتحالي وتيماء التي من عهد عاد حميناها بأطراف العوالي۔ یہ یہاں پر کہہ رہی ہے قبیصہ بن جابر، بنیی اے میرے بیٹو، یا بنیی حیزم اے حیزم کے دو بیٹو، ہوجدتمانی کیا تم نے بوقت عزم مجھ کو یعنی میری تدبیر کو سست پایا، وجدتو میں نے پایا، وجدتا آپ نے پایا، ہوا وجدا اس نے پایا، تو کیا آپ دونوں نے مجھے پایا بطیًا سست رفتار، بالمحاولۃ احتیالی جب میں حیلے کی کوشش کر رہی تھی یا کر رہا تھا۔ تو کہتے ہیں اے حیزم کے دو بیٹو، کیا تم نے بوقت عزم مجھ کو یعنی میری تدبیر کو سست پایا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ ہوجدتمانی استفہام ہے، سوال ہو رہا ہے۔ وعاجمت الامور وعاجمتنی میں نے معاملات کو پرکھا، عاجمہ یعاجم معاجمتاً پرکھنا تجربہ کرنا، تو امور نے مجھے پرکھا اور میں نے بھی عاجمت الامور میں نے بھی امور کو پرکھا کہ اس وقت کیا احوال تھے، کیا سیاست ہو سکتی تھی۔ کأنی کنت فی الامم الخوالی میں نے جب جانچا گویا کہ میں گزشتہ قوموں میں رہا ہوں، اپنے تجربے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو ایسے پایا۔ کأنی گویا کہ میں تھا فی الامم الخوالی المواضی جو گزر چکی ہیں امتیں۔ فلسنا من بنی جداء بکر ہم کٹے پستان والی ایک بچہ دینے والی عورت کے بیٹے نہیں ہیں۔ فلسنا ہم نہیں ہیں من بنی جداء بکر جدہ جس کے پستان کٹے ہوئے ہوں، بکرن جس نے ایک بچہ جنا ہو، تو کہتے ہیں ہم ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ ولکننا بنو جد نقالی بلکہ ہم تو ایسے نصیب والے مرد کی اولاد ہیں جن کے ہاں بار بار ولادت ہوتی ہے۔ بنو جد نقال، النقال کثرت سے بار بار ہونا، بچوں کا ہونا مکرر۔ تفرّ بیضھا عنا فکنا اس زمین کا انڈا سے مراد زمین کی سطح ہم سے پھٹ گیا کثرت کی وجہ سے، جو ہم اس کے ٹھوس حصے پہاڑوں اور ریگستانوں کے مالک ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ ہم نے بہت ساری زمینیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور بہت بڑی زمین کے بھی ہم مالک ہیں۔ تفرّ تشقق ایک زمین سے بہت ساری زمینیں نکلیں، مراد کہ ہم نے اپنا جو احاطہ تھا، اپنا جو میدان تھا اس کو ہم نے وسیع کر دیا تھا۔ فَكُنَّا بَنِي الْأَجْلَادِ مِنَّا وَالرِّمَالِ پہاڑوں کے بھی ہم بیٹے ہیں اور ریت کے بھی ہم بیٹے ہیں، یعنی ہم ریت صحرا پر بھی رہتے ہیں اور پہاڑی زمین، ریگستانی زمین سب پر ہماری حکومت ہے۔ لَنَا الْحِصْنَانِ مِنْ أَجَئٍ وَسَلْمَى اسی طرح ہمارے دو قلعے بھی ہیں، اجئن و سلمہ، اور ان کے شرقی علاقے، یہ بات جھوٹی نہیں ہے۔ کہتے ہیں اجئن و سلمہ یہ دو ہمارے لیے حصن ہیں، ہمارے بڑے بڑے قلعے ہیں۔ وشرقیاہما غیر انتحالی ہم یہ دعویٰ جو کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح دعویٰ ہے، غیر انتحالی، اور یہ اس میں کوئی جھوٹ نہیں، ہم کوئی جھوٹ یعنی غلط بیانی نہیں کر رہے، بلکہ یہ مؤکد عمل ہے یا مؤکد میں بتا رہا ہوں۔ وتیماء التی من عہد عاد اور تیماء بھی ہے جو عاد کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ تیماء حصن معروف، ایک معروف قلعہ، من عہد عاد جو اس زمانے سے ہمارے ساتھ ہے اور تواتر کے ساتھ یا پے در پہ ہم اسے میراث اور وراثت میں حمیناہا حفظناہا حما یحمی ہم نے اس کی حفاظت کی ہے، باطراف العوالی نیزوں کے ذریعے سے، یا حفاظت نیزوں کے اطراف سے ہم نے کی ہے تیماء اور یہ تمام حصنوں کی۔ وقال سالم بن وابصة یا ایہا المتحلی غیر شیمته ومن سجیته الاکثار والملق علیک بالقصد فیما انت فاعله ان التخلق یأتی دونه الخلق۔ اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ اے اپنی اصل عادت کے خلاف، یا ایہا المتحلی، ہم کہتے ہیں نا فلان لہو صفہ، فلان اتصف بالجودی، فلاں آدمی موصوف ہے سخاوت کے ساتھ، لیکن یہاں پر متحلی اپنے آپ کو بتکلف خوبصورت بنانا، اپنے آپ کو بتکلف آراستہ کرنا،
انت متحل بالجمال، آپ خوبصورت تو نہیں ہیں لیکن آپ نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا رکھا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اے اپنی اصل عادت کے خلاف آراستہ ہونے والے، غیر شیمتی غیر صفتی ہی، شیمہ مفرد ہے اور شیم خصال اور خصلت کے معنی میں آتے ہیں۔ ومن سجیتہ الاکثار والملق، اے وہ شخص جس کی اصل عادت زیادہ بولنا اور خوشامد کرنا ہے۔ من سجیتہ، من صفتہ و خصلتہ الاکثار فی القول والفعل، کام میں بھی اور کلام میں بھی۔ والملق تملق، چمچہ گیری، تملق رجل، آدمی چمچہ گیری کرتا ہے اور خوشامدے کرتا ہے۔ تو اے آدمی بعض آ جا، یا آپ اس صفت والے بنے ہوئے ہیں۔ علیک بالقصد، واجب ہے کہ آپ اعتدال اختیار کریں، تو میانہ روی اختیار کر، فیما انت فاعلہ، جو کام آپ کرنے والے ہیں۔ ان التخلق یأتی دونہ الخلق، کیونکہ مصنوعی عادت سے پہلے کبھی اصلی عادت آ جاتی ہے۔ مصنوعی عادت سے پہلے کبھی اپنی، گویا کہ اگر آپ بتکلف یہ بتا رہے ہیں کہ میں بہت اچھا آدمی ہوں، ہو سکتا ہے آپ تکلف کرنے سے پہلے آپ کی اصلیت کسی کو دکھ جائے، نظر آ جائے، تو آپ پھر کیا ہوں گے؟ آپ تو ذلیل ہو جائیں گے۔ لہٰذا تخلق کبھی کبھار اس کے اوپر جو ہے نا خلق، جو ذاتی اور اصلی اخلاق اور عادات ہیں وہ غالب آ جاتی ہیں، تو کبھی کبھی تکلف نہیں بھی کیا جاتا، لہٰذا اپنی اصلی عادت پر آ جائیے۔ وموقف مثل حد السيف قمت به احمي الذمار وترميني به الحدق فما زلقت ولا ابديت فاحشة اذا الرجال على امثالها زلق، کہتے ہیں وموقف، اور بہت سی تلوار کی دھار جیسے مقامات ہیں جن میں کھڑا ہو کر میں اپنی عزت کی حفاظت کرتا رہا، اس حال میں کہ لوگوں کی آنکھیں مجھے گھورتی ہیں۔ حدق العیون، لوگوں کی آنکھیں مجھے گھورتی تھیں اور میں اپنی حفاظت کرتا رہتا تھا جنگوں میں۔ احمی الذمار، احمی حفاظت کرتا تھا، الذمار کہتے ہیں عزت کو، میں اپنی عزت کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ وترمینی، رما یرمی بمعنی پھینکنے کے ہیں، لیکن یہاں پر آنکھوں سے مارنا یا آنکھوں سے دیکھنا، ٹھیک ہے، بہت غور سے مجھے لوگ دیکھا کرتے تھے۔ موقف، بہت سے مقامات پر، مثل حد السیف، جہاں تلوار میرے سر پر ہوا کرتی تھی، قمت بھی، میں نے ایسی مجالس میں شرکت کی ہے، یعنی جنگ وغیرہ بہت کی ہیں۔ فما زلقت ولا ابدیت فاحشة، چنانچہ نہ میں پھسلا، زلقا یزلقو، ان زلقا ینزلقو، پھسلنا، ان زلق الرجل فی الوحل، آدمی کیچڑ میں پھسل گیا، الوحل کیچڑ، ان زلقا فی الوحل، تو فما زلقت، نہ میں پھسلا ہوں، ولا ابدیت فاحشة، اور نہ کوئی فحاشی میں نے ظاہر کی، اذا الرجال علی امثالها زلقوا، جب کہ عام لوگ اس قسم کی واقعات میں پھسل جاتے ہیں، بدنام ہو جاتے ہیں، زلقوا امثالها، ایسے احوال، ایسے حالات میں، لیکن میں ان حالات سے نمٹا رہا اور مجھ سے ایسے کوئی چیز سرزد نہیں ہوئی۔ امید ہے کہ سبق احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔